اچھا سوال کیا، پریکٹیکل سوال ہے، اور اس میں ایک آدھ اور سوال اپنی طرف سے تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا نیک ہو جو کہ جی میں نے زندگی میں کبھی ایگزامز میں چیٹنگ وغیرہ نہیں کی، تو اسلام تو اس کی اجازت ظاہر نہیں دیتا. اب اسی کی بیس کے اوپر ایک شخص نے نمبر لیے، اسی کی بیس کے اوپر اس کو جاب ملی، اسی کی بیس کے اوپر وہ کمائی کر رہا ہے. یا پھر اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کر لیں کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جاب ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے سوائے سفارش کے یا رشوت کے، اور اس میں پھر آگے پروموشن لینا تو سفارش کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کیا یہ پہلے سوال کو آپ علیحدہ رکھیں، دوسرے کو آپ بعد میں کیجیے گا، مکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ان صورتوں میں جو ہے یہ پھر کیا کیا جائے؟ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چیٹنگ 100% کی ہوئی ہے نا جی، اچھا، کہ وہ جس طرح ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح اوپن بک چلا رہے ہوتے ہیں معاملات 100%، ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو ظاہر ہے غلط ہے. کسی نے کوئی ایک آدھ سوال کے اوپر چیٹنگ کر لی ہے، اس کی سے پوری کی پوری ڈگری تو اس کی ختم نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، چند ایک چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ آپ الاللمم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے گا. لیکن ایک جعلی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے، وہ ڈگری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ کی، یا آپ نے وہ 100% جو ہے وہ دیکھ کے پیپر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کرائٹیریا کو فالو ہی نہیں کیا ہوا، وہ تو ظاہر ہے حرام ہی ہے، اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے. دوسرا سفارش والا جی یہ والا اور رشوت والا، رشوت صرف اپنے جائز کام کے لیے دی جا سکتی ہے، اور جائز کام وہ ہوگا کہ جس کام کو کرواتے ہوئے آپ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہے ہو. مثلا ایک بندے نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، ٹھیک ہے، میٹر آپ کا بنیادی حق ہے، آپ نے اپلائی کیا، کیو میں آپ کا نمبر بھی آ گیا، اب انہوں نے میٹر بھی آیا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے کہ رشوت دو گے تو لگائیں گے. تو اب آپ کسی کو چیٹ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، وہ آپ کا حق تھا اور آپ کو ایز اے لارج زاٹ دینی پڑ جاتی ہے، تو وہ دل میں یعنی اس کو برا سمجھتے ہوئے آپ دے لیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ کیو میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ جناب 50,000 روپیہ دے کے پہلے ہی اپنا میٹر لگوا لیتے ہیں، جس طرح کئی انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے پورے ٹرانسفارمر لادہ سے لگوائے ہوئے ہیں، بجلی چوری بھی کرتے ہیں، وہ معاملات الگ ہیں. مجلسوں میں مزہ نہیں آ رہا جی، اس کا سبب معرفت کی کمی ہے. تیسرا سبب عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، جو عبادتوں میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اس کا تیسرا سبب حرام لقمہ ہے. حرام لقمہ، لقمہ حرام جی. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا کریں. لقمہ حرام حلق سے اترتا ہے تو نصیحتیں سننے کو، نصیحتیں کانوں میں نہیں جاتی، اچھی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. حرام سے بچیں میرے بچے، حرام نہ کھائیں. 8 بجے ٹائم ہے آفس جانے کا، 11 بجے جا رہے ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو، روزانہ 2 گھنٹے چوری کر رہے ہو. نہیں، یہ واہ کرنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے نا، یہ سبحان اللہ بولنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے. روزانہ 2 گھنٹے کی چوری، تنخواہ ملی، بچوں کو کھلایا، بچوں کے شکم میں حرام لقمہ جا رہا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں حرام. خدا کے لیے علی کے چاہنے والے حرام خور نہیں ہوتے. ہم حرام کھانے والے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں. کرنے دیجئے، دوست ایسا کرتا ہے، برابر والی کرسی والا ایسا کرتا ہے، کرنے دیجئے اسے، جانے دیجئے جہنم میں. ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنا کام کریں گے. بڑی تعداد میں فیکٹریوں کے مالکان ہیں، بڑی تعداد میں اچھی کمپنیوں کے مالکان ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو نوکریاں دیتے، ہمارے بچے طرح طرح کے بہانے کر کے نوکری پہ نہیں آتے. جو اس وقت مشکلات میں سے ایک مشکل طرف اشارہ کی ہے. نہیں عزیزان گرامی، حرام نہیں کھانا ہمیں. حرام صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی چوری، یہ بھی تو چوری ہے. میرے مولا حسین نے، مصائب پڑھوں گا لیکن ابھی ایک مثال دے رہا ہوں. میرے مولا حسین نے جب یزیدی لشکر سے خطاب کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو میری بات سن کر سنی انسنی کر رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ کیوں تم پر اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام جا چکا ہے. اگر حرام کھاؤ گے تو حسین کی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. عہد کریں، ایام ازائیں. ایک بچہ بھی اگر عہد کر کے چلا گیا نا کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، میری محنت تو سوارت ہو گئی. ایک ڈاکٹر ہے، وہ دھوکے سے ڈگری حاصل کرتا ہے اور پھر وہ کلینک پہ اپنا کام کرتا ہے، اس کو مریضوں کو شفا بھی ہوتی ہے پھر اس سے. ہاں تو ہو سکتی ہے وہ تو، مطلب میرے پاس بھی اگر کوئی سر درد والا آئے گا، میں اس کو کہوں گا آپ ڈسپرین کھائیں تو شفا ہو جائے گی. تو میں انجینئر سے ڈاکٹر تو نہیں بن جاؤں گا نا. یہ تو ہوتا ہے شفا بھی ہوتی ہے اور کئیوں کا بیڑا بھی غرق ہوتا ہے.
کہ کس طرح کی بیماریوں میں کس طرح کے ٹیکے لگا دیتے ہیں, لائف ٹائم لوگوں کو مفلوج کر دیتے ہیں, تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس کی جو دھوکے سے جو ڈگری حاصل کیا اس کا وبال صرف ڈگری تک ہی ہوگا؟ دیکھیں جی, ڈگری تک ہی ہوگا اگر اس نے باہر لکھ دیا ہے کہ جی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, میں ویسے اپنی یعنی علم کی بنیاد پہ علاج کر رہا ہوں. اگر باہر اس نے جھوٹ لکھا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو گر رہا ہے تو پھر تو کمائی اس کی حلال نہیں ہے. کورس کر لے, ڈسپینسری کا کر لے اور کر لے, پھر یہ ڈکلیئر نہ کرے. صحیح. اسی طرح جعلی ڈگری پر کوئی بھی ملازمت کی جائے غلط ہے جی, وہ تو ظاہر ہے وہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کا حق تلف کر رہے ہیں نا. آپ کی جگہ ایک اصلی ڈگری والے نے نوکری کرنی تھی اور آپ نے اس کا حق اسے چھین لیا, تو کمائی حرام ہو جائے گی اس میں. جی حرام ہی ہے جی, بالکل حرام ہے. اس میں وہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی محنت کی کمائی کر رہا ہوں, وہ محنت کی بعد میں ہے. پہلے اس نے جس بنیاد پہ نوکری لی ہے نا, وہ اگر بتائے تو وہ اس محنت کا بھی حقدار نہیں, ورنہ واقعی حقیقت بات ہے وہ تو کسی بھی نوکری کے اوپر کوئی بھی بندہ بٹھایا جا سکتا ہے. وہ ہماری انجینئر یونیورسٹی میں مشہور تھا جی, کھوتے نے بھی انجینئر یونیورسٹی پڑھاؤ نا, وہ بھی انجینئر بن کے نکل ہی جائے گا. ایک سسٹم سے گزر ہے نا. تو اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے تھے, تو وہ زکوٰۃ جب سمیٹ کے آئے انہوں نے کہا جی یہ تو زکوٰۃ ہم لے کے آئے اور یہ وہ تحفے ہیں جو ہمیں لوگوں نے ویسے دیے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھے, میں دیکھتا ہوں ان کو وہاں پہ کون تحفے دیتا ہے آ کے. یہ اس منصب کی وجہ سے ان کو تحفے ملے ہیں, یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے. ایک بندہ پرائم منسٹر ہے یا وہ آرمی چیف ہے یا اسی طریقے سے وہ سول سرونٹ ہے کوئی بھی, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ اس کو آ کے تحائف دے رہے ہیں اس پوسٹ کی وجہ سے, اصولاً اس کو تمام تحائف جو ہے نا اس پوسٹ کی وجہ سے جو مل رہے ہیں وہ بیت المال میں جمع کروانے چاہیے, حکومت کے خزانے میں. وہ اس کا حق نہیں ہے, وہ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہا ہے. کیونکہ وہ پھر ایسے لوگوں کو بعد میں یوز بھی کیا جاتا ہے نا کہ جی وہ تحفے دے کے تو پھر وہ جیسے ابھی پلاٹ دے دیتے ہیں فلاں کو اتنے پلاٹ. ایک یہ ہے کہ جس سے کسی کو نفع نہیں, مثلاً ایک کرکٹر ہے اس نے اچھی پرفارمنس کی ہے اور کوئی کہتا ہے میں اس کو ایک پلاٹ دیتا ہوں, تو ظاہر اس کرکٹر سے اس نے کیا نفع لے لینا, اس نے کل کو اس کے لیے کوئی بینیفیشری تو نہیں ہونا. لیکن اس کی بجائے اگر وہ کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ ہے اور وہ ایسی پوسٹ کے اوپر ہے کہ کل کو وہ غریبوں کی زمینیں تھے آ کے اس کو دے گا, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, تو اس لیے وہ لوگوں کو پلاٹ بانٹتا پھر رہا ہے, تو سارا وہ غلط کر رہا ہے. اور اس طرح کے جو پلاٹ لے رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہو رہے ہیں. علی بھائی, چوری کے پیسوں سے جو ہنر سیکھا ہو اور اس سے وہ آگے کمائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بس گناہ وہ والا ہی رہے گا, چوری والے رہے. ہاں ظاہر اب تو ہنر اس کے ہاتھ میں آ گیا نا. چوری کی چھری سے مرغی جو ذبح کی ہے, مرغی تو ذبح ہی رہے گی, وہ چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مرغی تو اللہ کا نام لے کے حلال ہو گئی نا. اسی طریقے سے یہ جو اللہ کے نام کے اوپر کوئی 11ویں دیتا ہے اللہ کے نام پہ, اصال ثواب کے لیے کوئی 30-40واں کرتا ہے لیکن ہے اللہ کے نام پہ, صرف اصال ثواب کا رول ہے, تو اصال ثواب والا ایشو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کھانا پینا حلال ہی ہوگا. کھانے کو حرام کرنے کے لیے غیر اللہ کا نام ہونا ضروری ہے, یا غیر اللہ کے نام کی رضا کے لیے. اگر کسی بندے کی ڈگری جعلی ہو لیکن وہ قابلیت رکھتا ہو کام کی, اس میں ماہر ہو, تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو بتا دے کہ جی میں قابلیت رکھتا ہوں لیکن میری ڈگری جعلی ہے, مجھے اس قابلیت کے اوپر نوکری دے دیں. اگر وہ نوکری دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بس اوقات ہوتا ہے ٹیسٹ کے اوپر پریکٹیکل اگر بندہ جانتا ہو تو اس کو جاب مل جاتی ہے ڈگری. ہاں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ڈگری میٹرک کی کافی ہے, تجربہ اگر 10 سال کا ہے, ادروائز اگر ڈپلوما کیا ہے تو 5 سال کا تجربہ ہے, تو آپ پھر 10 سال کا تجربے کے والی اپنی اس چیز کو شو کر لیں.